اور علماء نے ایک بات یہاں اور لکھی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جب اللہ کے دین کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور میدان جنگ میں لڑتا ہے اور تلواروں کے اور نیزوں کے زخم اس کے جسم پر لگتے ہیں تو اسے ان زخموں کا کوئی احساس یا اس کی کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی. اس لیے بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، یعنی زخموں سے چھلنی ہو گئی جسم، لیکن پھر بھی اس کے بعد کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ. اگر وہ تکلیف کا احساس ہو، درد اور دکھ کا احساس ہو تو آدمی فزت ورب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ لفظ آدمی نہیں کہے. تو یوں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ میدان جہاد میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کی غرض سے جب اترتا ہے اور دشمنوں سے لڑتا ہے اور دشمن کے وار کی وجہ سے اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے تو وہ زخموں کا درد اور تکلیف اسے نہیں ہوتی، اس کا احساس اسے نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فرماتے ہیں میدان جنگ میں ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جسم نیزوں سے اور زخموں سے چور ہیں. تو تکلیف کا احساس ہونے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہہ کر دشمنوں کے جتھے میں گھس جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ان کی باڈی کو، ان کی ڈیڈ باڈی کو، ان کی ناش کو جب لایا گیا تو 80 سے زیادہ زخم نیزوں اور تیر اور تلواروں کے ان کے جسم پر تھے، لیکن ایسی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اگر یہ زخموں کی تکلیف کا احساس ہو تو آدمی یہ نہیں بول سکتا. اس لیے یہ اسی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی عیش و عشرت میں اور راحت و آرام میں جنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے میں جنت ہے.